السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ اس مسجد اور مدرسہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے محترم قاری بشیر احمد صاحب، جناب محترم حافظ حبیب الرحمن صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور ان کے دوسرے ساتھی، انہوں نے ایک دینی کام اللہ کی توفیق سے شروع کیا ہے۔ بچے اور بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا انہوں نے عنوان رکھا ہے صاحب قرآن اور قرآن کا پیغام۔ تو ہم الحمدللہ اس مجلس میں اس لیے سب ہم آئے ہیں، اللہ ہمارا آنا قبول منظور فرمائے۔ آپ نے بعض ماشاءاللہ سن لیے، تقاریر ہو گئیں، اب میں آپ کو صاحب قرآن اور قرآن کا پیغام اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو نبی رسول بھیجے میں سب سے آخر میں تشریف لائے امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو بہت مقام بخشا۔ آپ سارے انبیاء رسول علیہ السلام کے استاد تھے، ان کے سردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا کہ یا اللہ بیت اللہ بن گیا، اس کو آباد کرنے والا یہاں ایک رسول بھیج دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خوشخبری دی، بِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل جو مجھ سے پہلے رسول گزرا موسیٰ علیہ السلام، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو میرے بعد آئے گا میں اس کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ جناب آمنہ محمد الرسول اعظم کی والدہ محترمہ، ان کو خواب آیا آپ کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تعارف کراؤں، میں باب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا میں افضل اعلیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام بخشا، ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی،
باطنی خوبیاں بھی دی، صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، حسب و نسب میں اشرف تھے، مزد مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، فہم و فراست کے امام تھے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین جمیل بنایا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا معطر معمر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں اور ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے خوشبو آئے۔ اللہ نے یہ رسول دیا ہمیں، ہم نے کیا قدر کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جھنڈا حمد عطا کریں گے جس کے نیچے تمام نبی رسول کھڑے ہوں گے، مقام محمود پہ مجھے فائز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا مجھے پوچھے گا دربان جنت کا کہ کون ہے تو؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا بیکا امرت، مجھے بھی اسی چیز کا حکم کیا تھا اللہ نے، جب سے پیدا کر کے یہاں مجھے کھڑا کیا، کہا جب تک محمد الرسول اللہ نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم بہشتی دروازہ نہیں کھولنا۔ جدو کنڈا چ کملی والا کھڑکاوے تا دربان جنت دا عرضاں سناوے، کہے مینو مالک نے سی فرمایا نہ کھولی کنڈا جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بخشا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے جامع کامل کتاب قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ آپ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، آپ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، اشارہ کیا اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء معراج کرایا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات سارے نبی رسول بتاتے رہے کہ اس زندگی کے بعد تیز زندگی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، اچھے عمل کرو گے تو جنت ہے، برے عمل کرو گے تو جہنم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات سارے نبی بتاتے رہے آپ آئیں، اپنی آنکھوں سے آنے والی زندگی دیکھ جائیں، جنت جہنم دیکھ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سارے نبی رسول جو بتاتے رہے آنے والی زندگی میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، تاکہ آپ پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کی یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدھا آسمانوں پر بھی لے جا سکتا تھا، پہلے بیت المقدس لے کے گیا جیسے اللہ کو منظور تھا، وہاں نبی رسول اکٹھے ہوئے اور مقام رسول واضح کیا اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس دے وچ بے یادی جمع ہوئی سی مجلس میں مرضی خدا دی لگی ہے شان محمد ہون ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکعتاں پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے اے تیرا ہی حق کے دو رکعتاں پڑھا دے، اے ہوئی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ سارے نبیوں کی نبوتیں رسولوں کی رسالتیں کنسل، رسول اعظم کے آنے کے بعد آپ کی اطاعت اتباع اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی۔ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں اور میں نے اخیر کر
اور پھر اللہ نے جو آپ پر کتاب نازل کی اس کا پیغام کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کی اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں 7 دیتے اللہ تعالی عرش پر ہے، اور قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی اللہ عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرح لعلی یبلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ حامان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اوپر رب دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، میرا خیال ہے معاذ اللہ کہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے علیہ السلام، اوپر رب نہیں ہے۔ سب سے پہلے رب کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا لہذا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ان سے پوچھو، کہتے اللہ ہے، کہتے ہے، کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہان کے اندر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ جہان سے باہر ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، کیسے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کروں کفارہ کے طور پر۔ آ کے عرض کی جناب مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے بچائے گناہ سے، نافرمانی سے، لیکن جب کوئی گناہ ہو جاتا، نافرمانی ہو جاتی، جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر دیتا، جب تک حد نہ لگوا لیتا، اس کو چین نہیں آتا تھا۔ اور ہم غلطیاں پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، شکل صورت کے گناہ، لباس کے گناہ، عقیدے کے گناہ، نماز کے گناہ، درود کے گناہ، وظیفے کے گناہ، بیوی بیٹی کے لباس کے گناہ، اور سارے گناہ۔ آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ وہ نہیں جا رہا، سود دھوکہ جوا ملاوٹ ڈنڈی مارنا حرام خوری فسق و فجور فحاشی ریانی اور بے نماز رہنا اور گندی ننگی تصویریں کنجروں کے چہرے بلکہ بوتے دیکھ کے بھاویں انے ہی ہو جان۔ ساری اس تمام مصیبتوں کے اندر زلزلے آگے، سیلاب آگے، مہنگائی کے طوفان آگے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگلی مصیبت یہ کہ احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو کافروں کے لٹنے کا غم نہیں، ڈاکے تو پڑتے ہی رہتے ہیں، غم یہ ہے لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس، گناہوں پہ گناہ ہے اور پھر کوئی احساس۔ یہ ہماری حالت ہے۔ صحابی ایسے نہیں آ کے کہا جناب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں بلاؤ اس کو۔ لونڈی آ گئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ سما، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آتقھا فإنہا مؤمنہ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی۔ یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، یہ تابعین محدثین کا مسئلہ ہے کہ اللہ عرش پر کیسے جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ اور پھر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کلام، اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے،
اللہ کے بولنے کی آواز تھی، الفاظ تھے، حروف تھے. کبھی اللہ کا کلام تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، کبھی زبور، کبھی قرآن کی شکل میں آیا. بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کو معبود بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اللہ نے اس کا رد کیا تو کہا یہ اس کو معبود ماننے لگے. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ بولتا نہیں ہے تو رب نہیں ہے. کیوں؟ رب تو بولتا ہے، معبود تو بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. جب آپ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر، اس عقیدے جذبے سے پڑھو کہ میں گناہگار یہ جو کلام پڑھ رہا ہوں یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولا. اللہ نے بھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور میں گناہگار بھی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. یہ قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، اور دوبارہ نازل ہوا پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 برسوں میں. قرآن کے 2 حصے ہیں، مکی قرآن، مدنی قرآن. مکی قرآن صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی قرآن صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مکی قرآن میں ایمانیات، عقائد، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ایک اللہ کی نذر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، نبی و رسولوں پر ایمان، جنت جہنم فرشتے، اور دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی. عام طور پر مکی صورتوں کا یہ موضوع ہے. اور مدنی صورتوں کے اندر ایمان عقائد کے ساتھ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خاندان کے مسائل، اور نکاح، طلاق، رضاعت کے مسائل، اور اسی طریقہ سے معیشت، معاشرت کے مسائل، اور بین الاقوامی تعلقات، یہود و نصارہ کے حالات، اور منافقین کا تذکرہ. عام طور پر مدنی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے. قرآن مجید میں سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے. جناب ابی بن کعب، جناب ابو سعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں سورت جیسی کوئی اور سورت ہے. ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز کی ایک ایک رکعت میں، نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، مسافر مقیم کی ہو، عید، استسقاء، جنازہ ہو، کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. اس لیے یہ 7 آیتیں بار بار اس میں پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم، یہی بڑا قرآن ہے جو میں دیا گیا. قرآن مجید میں سب سے افضل آیت الکرسی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا 16 دفعہ ذکر ہے. جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت سارے قرآن میں رسول اللہ فرمایا سب سے یہ افضل آیت ہے. اور اس سورت کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی 5 آیتیں ابتدائی. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ ابتدا ہے نبوت کی، رسالت کی، اسلام کی، دین کی. پڑھیے اپنے رب کے نام سے، کھائیے رب کے نام سے، پیجیے رب کے نام سے، جائیے رب کے نام سے، آئیے رب کے نام سے. رب کے نام سے ابتدا ہو ہر چیز کی جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے. یہ اس لیے کہا کہ اے انسان تیری ابتدا دوسرے جانداروں کی طرح ایک لوتھڑا جمع ہوا خون ہے. تیرا مقام اللہ کے ہاں بنے گا، وہی سے تعلق جوڑے گا، قرآن سے تعلق جوڑے گا تو تیرا مقام اللہ کے ہاں بنے گا. اگر تو وہی کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑے گا تو تو بنیادی طور پر تو ایک جانور، جاندار ہے. تیرا مقام بنے گا وہی کے ساتھ تعلق جوڑ کر. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قلم کا ذکر کیا. پہلی وحی میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، پڑھنے کا اور قلم کا. علم حاصل کرنے کے یہ 2 ہی ذریعے ہیں، یا پڑھنا یا لکھنا.
پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے غور فکر اور شعور تدبر کی تحقیق ریسرچ کی دعوت دی. یہ نہیں جیسے آج کل لوگ او جی جتھے کو لگا رہے دے اے بھید کسے نہ پایا دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلان دیاں جانے تے دڑ وٹ جا بس چپ جتھے کو لگا یہ کیا ہے یار. اور لڑنا نہیں ہوتا کسی ایک گلے نہیں پڑنا ہوتا لیکن رات کو رات دن کو دن کے جہاں کوئی لگا رہے جھوٹ بول رہا ہے کہتا ہے لگا رہے تیرے گھر کو چور لگا ہے کہتا ہے لگا رہے. اور دیکھو بات پہلی وحی میں غور فکر کی دعوت دی گئی. سوچو غور فکر کرو سمجھو کیا میں کیوں آیا کلمہ میں کیوں پڑھتا ہوں کلمے کا معنی کیا. یہ نہیں کہ 6 ڈگریاں اور دین میں بدھو. اور آخری وہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ قرآن اس کی شرح تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو. اس کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور اللہ حساب کے کولوں میں گانی میں لوگوں کو نچوڑے گا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا. اس آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی نزاعۃ للشوا جس کا ایک سر اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دے گا اس کا سامنا کرنا ہے. اپنی تیاری کر لو. یہ قرآن کا پیغام سب سے بڑا مسئلہ پیغام قرآن میں سب سے بڑا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ توحید کا عقیدہ کا. سارے مسائل قرآن میں مختصر بیان ہوئے. نماز پڑھو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. یا اللہ کیسے پڑھیں میرا نبی بتائے گا. زکوٰۃ دو یا اللہ کتنی کب کس کو میرا نبی بتائے گا. حج کرو کیسے میرا نبی بتائے. واحد مسئلہ توحید کا. اللہ کو ایک مانو ذات میں صفتوں میں عبادت میں سورنے پکارنے میں سوال دعا میں نظر نیاز چڑھاوے میں. اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو. اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو. اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو. عقلی دلائل نقلی دلائل ظاہری دلائل باطنی دلائل زمین و آسمان کے دلائل چاند سورج کے دلائل رات دن کے آنے جانے کے دلائل اور کھیتی باڑی کے دلائل انسان کی پیدائش کے دلائل 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 دلائل. ہر قرآن کے ہر پارے ہر سورت ہر رکوع ہر آیت میں مسئلہ توحید پیدا کرنے والے کا حق. سب سے بڑا پیغام قرآن کا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ. تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے. تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہر چیز مسبب ثواب سے مانگو منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر. گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو. شراکت کمپنی سسٹم سانج بند کھاتا داری دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں. خالص چیز قبول کرتا ہے. سارے نبیوں رسولوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو. اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو. ایک اللہ کی نظر چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو. سب سے بڑا پیغام قرآن کا یہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو آ کر یہ پیغام دیا. یہاں سے بات شروع کی. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے نمازیں پڑھتے تھے حج کرتے تھے وہ رب کے منکر نہیں تھے. لیکن ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں یہ جو نیک ہوتے ہیں یہ جب نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے. مرنے کے بعد ان کو اللہ اختیار دے دیتا ہے. مشکل کشائی کرتے ہیں حاجت روائی کرتے ہیں. اس بزرگ کی روح مرنے کے بعد صحت دیتی ہے. اس بزرگ کی آستانے سے اولاد ملتی ہے وہاں سے رزق. رسول میں نہیں ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہیں. یہ جو تم نے بت تصویریں مورتیاں ڈھانچے قبریں درگاہیں آستانے بنائے ہوئے ہیں مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک اللہ مشکل کشا
ایک اللہ حاجت روا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، مسجد مکرم ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، آپ آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر آپ فائد ہوں گے. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن میں آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں اگر تجھے بھی کوئی تکلیف آئے نا، تجھے بھی کوئی مشکل آئے نا، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. آپ نے یہ بات اپنے عمل سے بھی سمجھائی. بدر کا میدان سجا، کافر 1000 کے قریب آئے، 313 تھے. فرمایا لڑو گے جناب، لڑیں گے. وہ تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے. ان کے پاس اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے. آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے. ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو. محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تعالی اللہ، یہ شیوائی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیز ہے، دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو. آپ خوش ہو گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں رسولوں کا امام، تم ولیوں کے امام، صحابہ کرام ولیوں کے امام. سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت نہیں. ساری رات روئے گڑ گڑائے. بدر کی رات یاد کرو مسلمانوں، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو. ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتار دے اپنے وعدے. یہ 313 بوڑھے بچے، ٹوٹی پوٹی تلواریں، وہ 1000 میری کمائی میدان میں لگ گئی. یا اللہ کر دے میری مدد. چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ کندھے سے گر گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، اٹھا کے کندھے پہ رکھی. وہ تو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے. اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس کہا بس کرو. کہا پیچھے ہٹ ابوبکر، مجھے مانگ لینے دے. میری ساری کمائی آج میدان میں لگ گئی. اپنی امت کو سبق دیا. میرے ساتھ محبت کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی. مشکل گھڑی مجھ پر آئی تھی. میں نے بھی اس وقت ایک اللہ کو پکارا تھا، اے میری امت، جب تم نے بھی صحتیں لینی ہو، رزق میں برکت ڈلوانی ہو، اولاد لینی ہو، مشکل کو شائع کروانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا. مجھ پر مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. سب سے پہلا پیغام قرآن کا یہ ہے. اور دوسرا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی، دن کے اجالے، چاند سورج کی چمک دمک، طور پہاڑ، مکہ شہر کی گلی، انجیر کے گچھوں اور زیتون کے جھرمٹوں کی قسم اٹھائی. لیکن اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہو سکتے. 7 پشتی 8 پشتی مسلمان، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، 5 نماز کیا تہجد اشراق بھی پڑھنے والے، ان کے ہاتھ جو ہے نا صدقہ خیرات کر کر کے وہ گر جائے، حج جمرے کرنے والے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس کھانے پینے مال کمانے خرچ کرنے گھر کے ماحول میری بیٹی کے لباس میں، جب تک آخری فیصلہ کرنے والا تجھے تسلیم نہ کر لیں، جب تک تیری حدیث سنت پر یہ مطمئن نہ ہو، یہ سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں. مقام رسول. دوسرا پیغام یہ،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل، صورت، لباس کے اندر میری اطاعت، تابعداری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے بہت بڑے جنرل تھے، آ گئے مسلمان ہونے کے لیے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہمارے باپ دادا اور ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں ولیوں کو رسولوں کو اختیار دیے ہوئے، آپ کہتے تھے کہ نہیں، اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ہم نے تیرے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، تیرے سامنے منہ کی کھائی، ذلت اٹھائی، آج سمجھ آ گئی ہے کہ تو حق پر ہے، ہم غلط ہیں، اب میں پچھلی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا، کیا شرط لگا؟ آپ اللہ کے رسول، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں پہلی زندگی چھوڑ کے صحیح معنی میں آپ کی اطاعت تابعداری کر لوں، میرے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بھرے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر، اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو کتنا فائدہ ہے تیری اطاعت تابعداری کا، اور اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو کیا فائدہ تیری اطاعت تابعداری کا؟ پہلے میرے نال مک، ایتھے مک، ایتھے مک میرے نال پہلا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھول یہ ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی باپ دادا کی باتیں، علاقے کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، دھڑے، پارٹیاں، نظام، دستور، سب کچھ چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر لے، عقیدہ کے اندر، نماز میں، درود وظیفے میں، شادی غمی، معیشت معاشرت، شکل و صورت لباس، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رات دن گزارنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں، مال کمانے خرچ کرنے میں، جب صحیح معنی میں میری کوئی اطاعت تابعداری کر لے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور تیسرا پیغام نماز کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے نماز مشرک ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتیوں کو کبھی کبھی اللہ جہنمیوں کی جھلک دکھائے گا تاکہ ان کو جنت کی قدر ہو، تو وہاں چہروں کو پہچان جائیں گے، کہیں گے یار یہ تو ہمارے وہاں محلے میں نہیں رہتا تھا، ہاں یہ جو فلاں کونے پہ اس کی دکان تھی یہ وہ نہیں ہے، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ کہیں گے ہاں یار یہ تو وہ ہے، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، واقف ہوں گے، کہیں گے او تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں کہ مجھے حکم ہے کہ میں بے نماز سے جنگ کروں، جنگل کے خنزیر کا خون، درندے کا خون اور بے نماز کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ریتیں دے دی، رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے ریتیں دے دی، نماز میں چھٹی نہیں، یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لیں، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لیں، میں مسافر ہوں سفر میں، 2 رکعت پڑھ لے، نمازیں جمع کر لیں، یا اللہ میں جہاد میں ہوں، بڑی ہنگامی حالت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے سواری پیدل حالت میں جیسے بھی ہو سکتا ہے 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ ریتے دے دی، چھٹی نہیں ہے، نماز میں چھٹی نہیں ہے، سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی،
کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت جس کی چڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیا۔ اور شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو تیر لگا، موت واقع ہو گئی، اگر وہ شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اللہ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا ہے، اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر، دل کی بڑاس تو نکال لوں۔ آپ نے فرمایا ام حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس چھٹی نہیں ہے۔ اچھا اس میں نیابت بھی نہیں چلتی، حج میں نیابت چل جاتی، ایک آدمی پر حج فرض ہے، سفر نہیں کر سکتا، اس کو کرا دے جس نے پہلے حج کیا، حج بدل ہو جائے گا۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے 5000، پیسے نقدی پاس نہیں، اپنے ساتھی کو کہہ دے، بھائی کو کہہ دے یار وہ تم میری زکوٰۃ دے دو، میں تمہیں بعد میں 5000 ہو جائے گی۔ ایک پہ روزہ فرض ہے، سخت بوڑھا بوڑھی دیوی مریض ہے، عورت کے احوال ہے، وہ روزہ رکھوا دے کہ روزہ میں آج زکوٰۃ میں نیابت چل گئی لیکن نماز میں نیابت نہیں چل سکتی۔ فرما بردار بیٹا کہے ابو میں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں اور سردی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، گرمی میں دوپہر گرمی، میں جو جا رہا ہوں میرے پیارے ابو آپ کی جگہ میں 4 رکھتے آپ کی بھی پڑھتا ہوں گا۔ نہیں، یہ نہ نبی کو معاف ہے، نہ امتی کو معاف ہے، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو، نہ بیمار کو، نہ تندرست کو، نہ مسافر، ہر ایک کو پڑھنی ہوگی۔ اس میں نیابت وجہ یہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو۔ یہ سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف سن کے، اگر تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر، محفلوں کو چھوڑ کے آتا ہے مسجد میں، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے، تیرے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور تیری اللہ سے محبت ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں میں بیٹھا رہے، دوست احباب میں بیٹھا رہے، اور حکے کی گڑ گڑ کھچ کھچ کے بچوں شے کو نکلی، اور پھر کنجروں کنجروں کے چہرے بلکہ بوتھے ویک ویک کے بہمیں اننے ہی ہو جان اتے بیٹھ، اور 2 گھنٹے چوکوں میں یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک کرتے رہیں گے، نماز پڑھنے نہیں آتے، 20-25 منٹ لگتے ہیں، نہیں آتے۔ اللہ خالق مالک رازق ہے، خوراک گدا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گار پار بیوی بچے دیکھنے کے لیے، آنکھیں سننے کے لیے، کہاں زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا لہلاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغا، اتنا کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا ٹائم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر تو یہ نہیں دے سکتا لعنت ہے تیری زندگی پر، تو جنگل کے خنزیر درندے سے بھی بدتر ہے، کھانا پینا سونا کوئی زندگی ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلا پرچہ قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ یا اللہ میں نے ڈسپینسری بنائی تھی، لوگوں کو دوائی دیتا تھا، اللہ پوچھے نماز پڑھی؟ یا اللہ میں بڑا سماجی کارکن تھا، بیوہ مسکین یتیموں کے وظیفے لگائے، اللہ کی نماز پڑھی تھی؟ یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا، اللہ پوچھے کہ نماز پڑھی تھی؟ یا اللہ میں جہاد کرتا تھا، کافر مارتا، پہلے نماز دی گل کر۔ نماز ایسا لازمی پرچہ، اس میں پاک، اس کی برکت سے سب میں پاک، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل۔
اس کے باوجود دیکھو گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کے محلے، ہندوؤں سکھوں کے بازار، ہندوؤں سکھوں کے مارکیٹ، تو نماز نہیں پڑھتا، تیرا تعلق اسلام سے کیا ہے بھئی؟ آپ طائف تشریف لے گئے، ظالموں نے پتھر مارے، تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں. آج لوگوں نے تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اس کو عبادت سمجھا، قوالی شریف، اس کو ثواب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا ان لوگوں کا کام تھا جو ہمارے پیغمبر کے مخالف تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہوا ہے، تکلیف دی. لیکن جب مکہ فتح ہوا، سردار عبد یالیل، طائف کا سردار 80 آدمیوں کا وفد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا مدینہ طیبہ میں. انہوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے دودھ گوشت سے ان کی دعوت کی. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، کہہ لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک بات ہے مطالبہ، وہ مان لے. کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اے نماز نہیں ساڑھے کو پڑھی جاندی، اے سن چھٹی دے دے، اے نماز نہیں پڑھی جاندی ساڑھے کو. آپ نے لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. آتے ہو آؤ، جاتے ہو. اتنا بڑا علاقہ آ رہا تھا آپ کی متحدی میں، طائف کا علاقہ جس کے انار انگور آج بھی بڑے مشہور ہیں دنیا میں. اتنا بڑا علاقہ آ رہا تھا. آپ نے آتے ہو آؤ، جاتے ہو جاؤ، اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی تمہارا کوئی اسلام مجھے قبول نہیں. طائف والوں کا اسلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو قبول نہیں تھا. نماز نہ پڑھیں، تیرا اسلام رسول اللہ قبول کریں گے قیامت کے دن؟ سوچ، جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا قبر سے جنت میں لے جائے گا. اور اگلا پیغام قرآن کا اخلاق، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اخلاق سے پیش آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، آمین. اور وہی سے تھوڑی سی بڑا پکڑ. آدمی سن کے حیران ہوتا ہے، حاجی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ مجاہد صاحب، یہ تجد گزار صاحب، یہ بھی گالی دیتے ہیں. کہتے ہیں اس زریلے بچھو دی گالی تے تو سنی نہیں، یہ وہ گال کٹتا ہے سن کے کرنا چو دھواں نکل جا. منافق. قرآن کہتے ہیں وعدہ پورا کرو، سچ بولو، امانت جو ہے وہ ادا کرو. اور پردہ، عورتوں کے لیے پردہ زیور ہے، حیا زیور ہے، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پردہ کرو، اس میں تمہاری عزت عصمت عفت ہے. فرمایا جو عورت بے پرد ہو کے بازار میں نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، ہار سنگھار کر کے نکلتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور جنت کی خوشبو جو ہے 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے اگر عورت نیک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک. اچھا بھائی، ان کی امی جان جو ہے ان کو تکلیف ہے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے.